میرے حکمراں، آپ کا یہ خادم اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ نہیں تلاش کر پا رہا ہے، یعنی ہم ملکہ عالیہ کی خواہش کا احترام نہ کریں؟ آخر یہ مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے؟ وزیر دل ہی دل میں بھنا گیا۔ آج اپنی والدہ اور ہمشیرہ کو خوش کرنے کو تیار ہیں، جبکہ کل ہی بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ حملوں، جنگوں اور فوجی کارناموں کے لیے بے حد تڑپ رہے ہیں، کم سنی کی بلا پر ابھی متلون مزاج ہیں۔ اس کے باوجود قاسم بیگ قتلوغ نگار خانم کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ کم سن بیٹا ماں کے کتنے زیادہ کہے میں ہے۔ ملکہ عالیہ کی خواہش میرے لیے فرمان کا درجہ رکھتی ہے، قاسم بیگ نے کہا۔ آپ کا خادم بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے سارے بااثر بیگوں کی منظوری حاصل کر لینی چاہیے۔ قاسم بیگ پر مخصوص شاہی التفات و عنایات کے اظہار کے طور پر اس کے نام کے ساتھ اس کا خطاب امیر العمرا بھی جوڑا جاتا تھا۔ قتلوغ نگار خانم اس بات کو نہ بھولی۔ جناب امیر العمرا، وہ اس کی طرف دیکھ کر التفات سے مسکرائی۔ دوسرے بیگوں کی منظوری حاصل کرنے میں آپ مرزا بابر کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ بسر و چشم ملکہ عالیہ، لیکن میں بیگوں کی مرضی سے کچھ واقف ہوں۔ میرے الفاظ کو گستاخی پر محمول نہ کیا جائے تو عرض کروں گا کہ ان کا کہنا کسی حد تک درست ہے۔ فرمائیے۔ قاسم بیگ نے پل بھر کے لیے آنکھیں بند کر کے گردن کچھ اس انداز سے تانی کہ اس کی سفیدی سے یکسر خالی سیاہ داڑھی کی روک اونٹ کی کھال کے قیمتی چکمان کے گریبان میں گھس گئی۔ پھر اس نے سیدھے ہوتے ہوئے سر اٹھایا اور بابر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ دنیا کو ہلا دینے والے عظیم امیر تیمور اور مشہور عالم مرزا الخ بیگ سمرقند میں عالی شان عمارتیں اس لیے تعمیر کرا سکے کہ وہ وسیع و عریض سلطنت کی دولت اور طاقت کے مالک تھے، جبکہ آج اس وسیع و عریض سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ خوبصورت فرغانہ خاصے بڑے علاقے پر مشتمل ہے، پھر بھی یہ کسی زمانے کے متحد اور طاقتور ماورن نہر کا ایک ٹکڑا ہی ہے۔ خانزادہ بیگم نے فوراً ہی اس کے اشارے کو بھانپ لیا اور پوچھا، تو جناب امیر العمرا، کیا آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وسیع پیمانے پر عمارتوں کی تعمیر کے لیے ہمارے وسائل ناکافی ہیں؟ عالی نسب شہزادی، ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ اندجان کو عظیم سمرقند سے بہتر بنا دیا جانا چاہیے۔ بیگ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کارنامہ انجام دینے کے لیے سابق سلطنت کا بحال کیا جانا ضروری ہے۔ اس کے تمام حصوں کی جو آج آزاد ہیں، طاقت کو یکجا کر کے حملے کر سکنے والی طاقت میں بدلنے کی ضرورت ہے، اور یلغاروں کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر کس کے پرچم تلے سب کو متحد کیا جا سکتا ہے؟ موجودہ نفاق آپ کے شاندار تعمیری منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں حائل ہے۔ قاسم بیگ کی دلیلوں سے بابر پوری طرح قائل ہو گیا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ یہ دیکھنے کے لیے ماں پر نظر ڈالی کہ وہ وزیر کی بات کی کاٹ کیسے کرتی ہے۔ قاسم بیگ صاحب، عالی شان عمارتیں صرف امیر تیمور اور مرزا الغ بیگ نے ہی نہیں تعمیر کرائیں۔ ہرات میں میر علی شیر نوائی نے 3 مشہور عمارتیں کروائی ہیں، اخلاصیہ، خلاصیہ اور انسیہ۔ مرزا بابر کی طاقت میر علی شیر سے، جو محض ایک تاجدار کے مشیر ہیں، ذرا بھی کم نہیں۔ درست ہے والدہ صاحبہ، بالکل درست۔ قتلوغ نگار خانم کے الفاظ سے بابر کے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی آرزویں بیدار ہو اٹھیں۔ شباب کا آتشیں جذبہ، بام شہرت و ناموری پر پہنچنے کا جذبہ، کبھی اسے عظیم فوجی فتوحات کے تو کبھی خود اپنی تخلیق کردہ بلند پایا اشعار اور داستانوں کے خواب دیکھنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس وقت اس نے سوچا، لیکن کیا وہ اپنی فتوحات سے نوائی جیسے عظیم افراد کی نظروں سے قابل احترام بھی ہو سکتا ہے؟ اور پھر سپہ سالار کی شہرت بھی تو کتنی پرتغیر اور متلون ہوتی ہے۔ وہ سمرقند کے باہری علاقوں میں ہی 7 مہینوں تک طرح طرح کی تکلیف برداشت کر کے ابھی لوٹا ہے۔ زبردست مارکوں میں فتوحات سے متعلق خواب ادھورا ہی رہ گیا، تو پھر کیا عظیم شاعر بننا چاہیے؟ لیکن عظیم شاعری کی مثال بھی تو بلندیوں پر محو پرواز طائر کی سی ہے، اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے اندر اس طائر کو اسیر کرنے کی قوت کم ہے۔ فی الحال تو کم ہی ہے۔ والدہ صاحبہ البتہ ایک اور راستہ سجا رہی ہیں، جو نسبتاً آسان ہے۔ اگر نوائی کی بنوائی ہوئی عمارتوں، اخلاصیہ، خلاصیہ اور انسیہ کی شہرت پھیلتے پھیلتے وادی فرغانہ تک پہنچ سکتی ہے، تو آخر خود اس کی یہاں بنوائی ہوئی عمارتوں کی شہرت ہرات تک کیوں نہ پہنچ سکے گی؟ ضرور پہنچے گی۔ اس کی خبر تو نوائی کو بھی ہوگی۔ وہ یقیناً دریافت کریں گے کہ بابر کون ہے۔ اس سے تو جلد از جلد متعارف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بہت ممکن ہے کہ وہ خود ہرات جائے، یا پھر خود نوائی ہی یہاں تشریف لے آئیں۔ یہ افواہیں خود اس کے کانوں میں بھی پڑ چکی ہیں کہ علی شیر نوائی کو ہرات کے موجودہ حکمران حسین بیقرہ کا دربار پسند نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ عظیم شاعر نوائی اس کے استاد بھی بن جائیں، اور تب بابر کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ آواز میں تحکمانہ سختی پیدا ہو گئی۔ والدہ محترمہ نے درست فرمایا ہے، بیگوں کو قائل کیا جانا چاہیے جناب وزیر۔ یہ تو فرمان تھا۔ قتلوغ نگار خانم اور خانزادہ بیگم کے چہرے اس خیال سے کھل اٹھے کہ قاسم بیگ ہار گیا ہے، اب ہتھیار ڈال دے گا، لیکن قاسم بیگ اپنی بات پر سختی سے اڑا رہا۔
سارے ممتاز بیگ اس کے پشت پناہ جو تھے۔ عالی جاں آپ کے حکم کی تعمیل سے قبل آپ کا خادم بیگوں کی ایک اور خواہش کے اظہار کی اجازت چاہتا ہے۔ بابر نے بادل ناخواستہ اسبات میں سر ہلا دیا۔ قاسم بیگ نے اپنی گھنی گھنی سیاہ مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر بڑی بے باکی کے ساتھ خانزادہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ایسی گستاخانہ جسارت وہ شاذ و نادر ہی کیا کرتا تھا۔ شہزادی صاحبہ، آپ نے بڑی خوبصورتی سے ہمارے حکمران کو فرحاد سے شبیہ دی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ بیگوں کو آج کے فرحاد کی خدمت بجا لانے پر فخر ہے اور ہم وزیر مسکرایا۔ فرحاد کو شیریں سے ملانے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ اچانک اس نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اضافہ کیا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہماری شیریں سمرقند میں ہیں، پجاری قیدی کی طرح تڑپ رہی ہیں۔ بابر کے رخساروں پر سرخی دوڑ گئی۔ مرزا بابر کی منگنی 5 سال کی عمر میں عائشہ بیگم سے کر دی گئی تھی، جو شاہ سمرقند سلطان احمد کی بیٹی تھی، جس کے لشکر کو قواسائے کے پل کو پار کرتے وقت زبردست نقصانات اٹھانے پڑے تھے۔ اب عائشہ 14 سال کی ہو چکی تھی۔ منگنی کے بعد کے ان تمام برسوں میں بابر نے تو عائشہ کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جو لوگ دیکھ چکے تھے کہ ان سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ وہ گل نو شگفتہ سے بھی حسین تر ہے۔ یہ کمسن حسینہ جس کا تذکرہ اب بابر کے خیرخواہ اس سے کرتے رہتے تھے، بابر کا اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے انتظار کر رہی تھی۔ جو شیلا بابر اپنی شیریں کو، جو کمینے بائے سنقور کے ہاتھوں سخت مصائب کا شکار تھی، آزاد کرانا اور سب کو دکھا دینا چاہتا تھا کہ وہ کتنا جرری ہے۔ عائشہ بیگم چھوٹی لڑکی کی حیثیت سے کس شکل و صورت کی تھی یہ تو بابر کو یقیناً یاد نہ تھا، لیکن عرصے سے 5 سال کی اس عمر ہی سے اسے ایک دوسری خوبصورت دوشیزہ سلطان احمد کی نئی نویلی دلہن ضرور یاد تھی، اور جانے کو وہ سوچتا رہتا تھا کہ اب عائشہ بھی اسی دوشیزہ جیسی خوبصورت ہوگی۔ رواج کے بموجب دلہن کی نقاب کسی معصوم کمسن لڑکے کو ہی اٹھانی تھی۔ ان دنوں قتلوغ نگار خانم مہمان کی حیثیت سے سمرقند گئی ہوئی تھی۔ اسے سلطان احمد کی نئی شادی میں مدعو کیا گیا تھا اور 5 سالہ بابر ماں کے ساتھ تھا۔ خود سلطان احمد کے بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے اس حقیقت کے باوجود کہ شاہی خاندان کے افراد قتلوغ نگار خانم سے جلتے اور بابر کو بھی ترچھی نگاہوں سے دیکھتے تھے، دلہن کے چہرے سے نقاب عروس کو خدا شیر سا بیٹا عطا کرے کی گونج کے درمیان بابر ہی کو اٹھانی پڑی تھی۔ اس واقعے کی بہت سی یادیں بابر کے ذہن سے مٹ چکی تھیں، لیکن دلہن کے نرم و نازک چہرے کو بے نقاب کرتے وقت اس کے دل پر جو ناقابل فہم جذباتی کیفیت طاری ہو گئی تھی وہ اب تک یاد تھی۔ اب وہ سمجھنے لگا تھا کہ وہ کیفیت دراصل حسن سے محظوظ و مسرور ہونے کی کیفیت تھی۔ اس واقعے کے بعد سے اب تک اسے خوبصورت اشعار کے مطالعے کے دوران، لطیف نغمات کی سماعت کے دوران، مناظر قدرت کے حسن سے لطف اندوز ہونے کے دوران جانے کتنی ہی بار اس کیفیت کا تجربہ ہو چکا تھا۔ محجبینوں کے پیکر بابر کے تخیل کو سوتے جاگتے مضطرب رکھتے تھے۔ 5 سالہ لڑکا نسوانی حسن کی مخصوص کشش کو نہیں سمجھ سکا تھا، پھر بھی اس حسن کے نظارے سے اپنی بےتابی اسے یاد تھی۔ اب جب بھی نوجوان بابر کے سامنے اس کی سمرقند کی منگیتر کی خوبصورتی کو سراہا جاتا تھا تو عائشہ اس کے تخیل میں نمودار ہو جاتی تھی۔ سلطان احمد کی دلہن اور کتابوں کی حسین و جمیل دوشیزائیں بھی یاد آ جاتی تھیں۔ بابر عائشہ کو دیکھے بغیر ہی اپنے نوجوان تخیل کے ساتھ لطیف و پاک جذبات کے ساتھ محبت کرنے لگا تھا۔ اس صورت میں اب جب کہ خوبصورت عائشہ بابر کے دشمنوں کی قید میں گھٹ رہی تھی تو کیا وہ اندجان میں خاموش بیٹھا رہ سکتا تھا؟ قاسم بیگ صاحب، قتلوغ نگار خانم نے کہا، مرزا بابر کی منگیتر کے حالات کی طرف سے ہم بھی فکر مند ہیں۔ ہم نے عائشہ بیگم کو ان کی بڑی ہمشیرہ رضیہ کے پاس تاشقند بھیج دیے جانے کے سلسلے میں ان کی والدہ صاحبہ کو لکھا تھا، شاید ہماری یہ التجا پوری کر دی گئی ہو۔ قاسم بیگ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ صد افسوس محترمہ بیگم صاحبہ، ایسا نہیں کیا گیا۔ اس نے کہا، آپ کے اس خادم کو حال ہی میں سمرقند سے اپنے ایک وفادار شخص کا خط موصول ہوا ہے۔ اسے فوراً ہی حکمراں کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے مجھے کچھ شرم سی محسوس ہوئی۔ کیسا خط؟ کیا ہوا؟ بابر کی ماں پریشان ہو اٹھی۔ عائشہ بیگم نے اپنے والدہ صاحبہ اور ہمشیرہ کے ساتھ تاشقند جانے کی تیاریاں کر لی تھیں۔ روانہ ہونے کو ہی تھیں کہ مرزا بائے سنقور نے انہیں روک دیا۔ یہی نہیں، ان کے گھر کے سامنے پہرا بھی بٹھا دیا۔ کہتے ہیں کسی کو بھی گھر سے باہر قدم نکالنے کی اجازت نہیں۔ یہ تو صحیح معنوں میں اسیری ہی ہوئی۔ اب قیدیوں کو اپنی نجات کے لیے جو بھی توقع ہے صرف اندجان سے ہی ہے۔ یہ سنتے ہی بابر آگ بگولا ہو گیا۔ یتیم لڑکی کے ساتھ ایسی کمینگی کا طرز عمل اپنانے والے بائے سنقور کو سزا ملنی ہی چاہیے تھی،
लश्कर के साथ समरकंद के लिए कूच करने की ख्वाहिश दूसरी तमाम ख्वाहिशात पर गालिब आ गई। खानजादा बेगम ने ताड़ लिया कि भाई के दिल की कैफियत बदल गई है। मेरे अमीर, इन खवातीन को जल्द अज जल्द आजाद कराने में खुदा आपका हामी और नासिर हो। उसने कहा, लेकिन ये रिहाई क्या महज झगड़े के जरिए ही हासिल की जा सकती है? क्या लश्करकशी के नतीजे में दुश्मनी कुछ और नहीं बढ़ जाएगी? मिर्जा बाय संकूर को आपकी लश्करकशी का इल्म होगा तो वो आयशा बेगम से और भी ज्यादा मुतनफ्फर हो जाएंगे। मेरे ख्याल में तो उन लोगों की रिहाई के लिए कोई अमन का रास्ता तलाश किया जाना चाहिए। बाबर इन अल्फाज से झंझला उठा। अमन का रास्ता तलाश करूं? बेइज्जती करने वाले के साथ अमन? कतलोग निगार खानुम ने बाबर से कहा, मिर्जा बाय संकूर के पास सफीर अमन भेजिए मेरे फर्जंद, आपके तनाजे को सुलझाया जा सकता है। जंग जारी हो तो अमन की बात कैसे की जा सकती है? बाबर ने सोचा कि अमन की बात में पहल तो वही फरीक करता है जो खुद को कमजोर महसूस कर रहा हो। वो बाय संकूर से कमजोर थोड़ी है। बाय संकूर जुल्म ढा रहे हैं। मैं इस सूरत हाल से मरूब हो जाऊं और सुलह की दरखास्त पेश करने के लिए कासिद रवाना करूं? आयशा से शादी करने की खातिर घुटने टेक दूं? जी नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। मलका आलिया, आज के जमाने में खामोश रहकर मजालिम का सद्देबाब नहीं किया जा सकता। कासिम बेग ने बाबर की तरफ देखा। ताकतवरों के दरमियान हमें सबसे ज्यादा ताकतवर बनना होगा, और फिर यहाँ जेरे बहस कोई ऐसी वैसी चीज नहीं बल्कि समरकंद है। समरकंद पर तो सभी कब्जा करने के ख्वाहां हैं। कौन है जो उसे हथियाने का कोशा ना हो? शिमाल से शेबानी खान ने समरकंद पर दांत लगा रखे हैं। हिसार के हुक्मरान खुसरो को समरकंद पर हमले के लिए साजगार मौके का इंतजार है। मिर्जा बाय संकूर कमजोर हुक्मरान हैं, मावरन नहर के दारुल हुकूमत में टिक न पाएंगे। अगर हमारे बादशाह ने समरकंद पर कब्जा न किया तो उनके अजदाद का पायतख्त दूसरे खानदानों के हाथों में चला जाएगा, और शेबानी खान या खुसरो ने समरकंद पर कब्जा कर लिया तो उनकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि अंदजान के लिए भी और हमारे लिए भी मुश्किलात में बहुत इजाफा हो जाएगा। हमें ये जो मौका मिला है इसे हरगिज हाथ से न जाने देना चाहिए। अमीर तैमूर के खानदान के सब हुक्मरान कहीं इकट्ठा होकर कोई फौजी मुआहिदा क्यों न कर लें? कतलोग निगार खानुम ने वाज़े मायूसी के साथ इस जवाब के इंतजार में पूछा जो उसे पहले ही से मालूम था। किसकी क़यादत में, किसके परचम तले? वो कौन सी ताकत है जो इन्हें मुत्तहिद कर सकती है? बाएं संकूर न ताकतवर हैं न अक्लमंद। मावरन नहर को तो हमारे हुक्मरान मिर्जा बाबर ही बचा सकते हैं। यही वजह है कि हमने अपनी जिंदगियां इस मकसद की तकमील के लिए अपने हुक्मरान की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी हैं। इस साल हम समरकंद पर काबिज हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला तमाम खतरात काफूर हो जाएंगे और सही मानों में अमन और सुकून का दौर दौरा होगा। तब हम जैसे भी महल चाहेंगे तामीर करा सकेंगे। खानजादा बेगम ने हद से आगे बढ़ते हुए वजीर से बाआवाज़े बुलंद पूछा, तो इसका मतलब मुख्तसरन यह है कि आप बेगों को कायल करने से मुताल्लिक हमारी वालिदा साहिबा की ख्वाहिश की तकमील के लिए तैयार नहीं हैं? अपने इस नालायक खादिम को साफगोई के लिए माफ कर दीजिए शहजादी। मैंने तो अपने हुक्मरान की इजाजत से बस अपने दिल की बात बयान कर दी है। इस तरह बाबर चक्की के दो पाटों के दरमियान फंस गया। सुलह कर लो और इमारतें तामीर कराओ, उसकी अम्मा कह रही थी, जिसका मतलब यह था कि हिरन की तरह बेफिक्री की जिंदगी गुजारो। लेकिन कासिम बेग ठीक ही कह रहा था कि अमन आजकल सुकून से बैठने के लिए नहीं होता। खूंखार भेड़ियों के दरमियान हिरन ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बच सकता। भेड़ियों के गौल में तो शेर बनकर रहना चाहिए। आखिर कासिम बेग ने इस तवील और हलकान कर देने वाली बहस को खत्म करने का फैसला कर लिया। आलीजा, आपने फरमाया था कि आज सैर करने के लिए निकलेंगे। घोड़े कब से तैयार खड़े हैं, और आज शाम को मलका साहिबा की तजवीज के मुतालिक सारे बेगों से मशवरा क्यों न कर लिया जाए? बेगों की मजलिस से मुशावरत कर लेंगे। खानजादा बेगम ने जल्दी से मां पर एक नजर डाली। एक वजीर ही को कायल न कर सके तो सारे बेगों को कैसे कायल किया जा सकेगा? कतलोग निगार खानुम सोचने लगी कि इस वक्त बहस का सिलसिला किस तरह जारी रखा जाए, लेकिन बाबर नौजवान किसी फुर्ती से अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। मजलिस से मुशावरत कल तलब कीजिएगा। हर बात को अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए, और इस वक्त चलिए, आए चलें। ओश के जुनूब में फैला हुआ टीलोंदार वसी और अरीज मैदान शोख जंगली फूलों से ढका हुआ था। ककरोंदों के गहरे जर्द, जर्सी पौधों के नीलगू, ऊधे और पोस्त के सुर्ख फूल चारों तरफ बहार दिखा रहे थे। बाबर, जिसका घोड़ा आम पुरसुकून रफ्तार से चल रहा था, दूरी पर वाक़े बर्फ पोश कोहिस्तानी चोटियों पर से निगाहें नहीं हटा पा रहा था, और साथ ही साथ ये महसूस करता जा रहा था कि ऊंची ऊंची घास के ऊपर घोड़े के कदम कितनी नरमी से पड़ रहे हैं। उसने बहारा आंखों और दिल को प्यार से सहलाता हुआ मालूम हो रहा था, लेकिन दिल को दौलत सुकून मयस्सर न थी। दिल तो माँ और वजीर वाली इस तल्ख बहस को अपने अंदर ही अपने आप ही से जारी रखे हुए था।
گتھی خود بخود ہی سلجھ نہیں سکتی تھی، اور ایسا دانشمند کہاں مل سکتا تھا جو گتھی کو اس انداز سے سلجھا سکتا جیسے بابر چاہتا تھا۔ پھر بھی کتنی خواہش تھی اس کی کہ گتھی سلجھ جائے، تو کیا پیر سے مشورے کی ضرورت تھی؟ صاحب فراش خواجہ عبداللہ اوش نہیں آ سکتا تھا، لیکن بابر کو معلوم تھا کہ وہ سمرقند پر یورش کا حامی ہے۔ اپنے استاد کے منہ سے وہ یہ الفاظ کئی بار سن چکا تھا کہ جب تک ماورن نہر کا اتحاد بحال نہ کر دیا جائے گا، اس وقت تک بابر کا ہر اہم خواب محض خواب ہی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک بار پھر جنگ چھیڑی جائے، عمارتوں کی تعمیر کا کام ملتوی کر دیا جائے، غیر معین مدت کے لیے ملتوی۔ گھڑ سوار ڈھلان کے اوپر چڑھ گئے، وہاں سے چاروں طرف کے سارے علاقے صاف صاف نظر آ رہے تھے۔ قاسم بیگ بلند ٹیلوں کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کیا اٹھا، کتنے زیادہ گلے ہیں۔ وہاں سے مغرب کی سمت واقع دسیوں ٹیلوں سے نیچے اترتے ہوئے گلے نظر آ رہے تھے۔ 25 سالہ بیگ خواجہ کلاں نے پیشانی پر ہتھیلی کا چھجا بنا کر دوریوں پر نظر دوڑائی۔ اخا، وہ کیا اٹھا، وہاں تو اور بھی زیادہ گھوڑے نظر آ رہے ہیں، گھوڑوں کے گلے مشرق میں بھی ہیں، دیکھیے ادھر ذرا دیکھیے تو صحیح۔ بھیڑوں اور گھوڑوں کے گلے تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھاگ نہیں رہے تھے بلکہ انہیں ہانکا جا رہا تھا۔ ادھر ڈھلان پر 2 گلے دکھائی دیے، اس کے بعد 2 اور۔ دوری پر واقع ٹیلوں پر سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے 4 گلے یکے بعد دیگرے نمودار ہوئے اور سیلے تند و تیز کی مانند ڈھلان سے اترتے ہوئے اس طرف آنے لگے جہاں بابر اور اس کے ہم رکاب کھڑے ہوئے تھے۔ بائیں جانب گھوڑوں کے مزید گلے دکھائی دیے، یہ غال کے غال گھوڑے اور بھیڑیں اوش کی جانب جا رہے تھے۔ ذرا ہی دیر بعد بلند ٹیلوں کے پس منظر میں کچھ گھڑ سوار دستے نظر آنے لگے۔ تو یہ قصہ ہے، یہ تو احمد تتبل واپس لوٹ رہا ہے جو 300 سپاہیوں کو اپنی کمان میں لے کر دھاوا بولنے گیا ہوا تھا۔ قاسم بیگ خوشی سے کہہ اٹھا، واہ کیسا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ خواجہ کلاں بھی جوش میں آ گیا، کتنا غیر معمولی، کیسا بہادرانہ کارنامہ ہے۔ سب کے سب مسرور ہو گئے، اور کیوں نہ ہوتے۔ ان گھوڑوں اور بھیڑوں کا 5واں حصہ حکمراں کو اور باقی بیگوں کو اور درباری عہدیداروں کو ملنا تھا۔ خدا نے چھپر پھاڑ کر دیا تھا، بیگوں سے اپنی خوشی چھپائی نہیں جا رہی تھی۔ بابر نے اپنے گھوڑے کا رخ آتے ہوئے گھڑ سواروں کی طرف موڑ دیا، لگام ڈھیلی ہوتے ہی اس کا گھوڑا ہوا ہو گیا۔ بیگ بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے ایک ٹیلے کے بعد دوسرے کو پار کرنے لگے۔ آخرکار بابر نے ایک ٹیلے پر اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ زیرہ پوش احمد تتبل دستے کے آگے آگے تھا۔ سپر جس نے اس کے سینے اور بائیں شانے کو ڈھک رکھا تھا آفتاب کی شعاؤں سے چمک رہی تھی۔ احمد تنبل کی گردن میں تیر لگا تھا جس کے زخم پر سبز پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور رخساروں کی ہڈیاں کچھ اور زیادہ ابری ہوئی سی لگ رہی تھی۔ بابر سے 50 قدموں کے فاصلے پر وہ گھوڑے سے اترا، اس کے نزدیک آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے سامنے کی زمین کا بوسہ لیا۔ علی جاں، ہم نے اپنے چگرک دشمنوں کو محصول نہ ادا کرنے کے سلسلے میں کافی اچھا سبق سکھا دیا۔ ان سے 16,000 بھیڑیں اور 2,500 گھوڑے چھین لیے۔ مہم میں سب ٹھیک رہا نا؟ علی جاں، وہ کمبخت چرواہے شاہی فرمان کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، بغاوت پر اتر آئے اور ہمارے 3 سپاہیوں کو ہلاک اور 10 کو زخمی کر دیا، لیکن ہم نے دشمنوں سے اس کا 100 گنا بدلہ لے لیا۔ پھر احمد تنبل نے دستے کی اگلی صف کے ایک لمبے تڑنگے سپاہی کو اشارہ کیا۔ وہ کاٹھی پر لدے ہوئے بورے کو اٹھا کر نیچے کودا اور بابر کے نزدیک آ گیا۔ موٹے کپڑے کے اس بورے کو جو خون سے تر تھا اس نے الٹ کر کٹے ہوئے انسانی سر زمین پر ڈھیر کر دیے۔ احمد تنبل نے گرنا شروع کیا۔ 15 سر تھے۔ بابر جانے کیا سوچنے لگا، چگرک یہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں، ترک ہیں، اور ہم ان کو۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ خود کو قائل کرنا چاہتا تھا کہ اس کے حکم پر احمد تنبل نے جو سزا دی تھی وہ جائز تھی۔ وہ بھی ترک ہیں، ایک ہی خاندان کے افراد ہیں، پھر بھی انہیں محصول تو ادا کرنا ہی چاہیے تھا۔ ان چگرکوں نے حکم و دولی کی اور مہلسوں پر تلوار اٹھائی، اس لیے انہیں تحت تیغ کر دیا گیا۔ وہ خود کو قائل کرنا چاہتا تھا پر کر نہ سکا۔ مقتولین میں سے ایک کے تو ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، زرد چہرہ چکنا چکنا سا تھا اور مسیں بھیگنی شروع ہی ہوئی تھیں۔ وہ چگرک لڑکا 17 سے زیادہ کا نہیں تھا۔ بیچارے کا سر گردن کے اوپری حصے کے پاس ہی سے قلم کر دیا گیا تھا۔ بابر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے مڑ کر قاسم بیگ کی طرف دیکھا اور منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ کر سکا۔ احمد تنبل اور اس کے سپاہی ستائش کے انعام و اکرام کے متوقع تھے۔ 16,000 بھیڑیں اور 2,500 گھوڑے، یہ کوئی چھوٹی موٹی دولت تھوڑی تھی۔ دستے کے 3 سپاہی کام آ گئے تھے تو کوئی خاص بات نہ تھی، ان کے بدلے میں 15 سر بھی تو گھاس پر پڑے ہوئے تھے، اور یہ سر ان سبوں کے نہ تھے جن کو سپاہیوں نے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس شجاعت کی حوصلہ افزائی بہرحال ضروری تھی۔ یہی خیال قاسم بیگ کا بھی تھا، جو بابر کا چہرہ فخ پڑ جانے سے فکر مند ہو رہا تھا۔
ہلاک کر دیے جانے والوں کے سر کاٹ لینے کا تو عام رواج تھا ہی، گزشتہ سال خود کمسن حکمران بابر بھی سمرقند کے باہری علاقوں میں کٹے ہوئے بہت سے سروں کو دیکھ چکا تھا۔